اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ادب مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ ادنا جنتی کے ہزار محلات۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ادنا درجے کے جنتی کے ہزار محل ہوں گے، اور ہر محل 70,000، اور ہر محل میں 70,000 خادم ہوں گے۔ ان میں سے ہر خادم کے ہاتھ میں بڑا سا پیالہ ہوگا جو دوسرے خادم کے ہاتھ کے پیالے سے نہیں ملتا ہوگا، بڑا پیالہ ہوگا، اور وہ پیالہ بھی ایسا ہوگا کہ دوسرے خادم کے پاس جو پیالہ ہوگا وہ اس پیالے سے نہیں ملتا ہوگا، اور اس میں جنتی خانہ ہوگا، اور وہ پیالہ ایک ہی لؤلؤ موتی کا ہوگا، اور ایک لؤلؤ موتی کا محل ہوگا، اس کے بالا خانے اور دروازے اسی موتی کے ہوں گے۔ یہ بھی ابن ابی دنیا، ابو نعیم وغیرہ میں ہے۔ ادنا جنتی کے ہزار محل اور حورے اور خدام ہوں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ادنا درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کے ہزار محل ہوں گے، اور ہر دو محل کے درمیان میں 1 سال کا فاصلہ، 1 سال کا سفر کے مسافت کا فاصلہ ہوگا، اور جنتی اس کے آخری حصے کو بھی ایسے دیکھے گا جیسے اس کے قریب حصے کو دیکھتا ہوگا، اور ہر محل میں حورین ہوگی، خوشبودار پودے ہوں گے، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے۔ وہ جس چیز کی خواہش کرے گا اس کو اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمت سے پیش کی جائے گی۔ یہ بھی تفسیر تبوری، ترغیب، صفت جنہ سب میں ہے۔ ادنا مومن کا محل، ادنا مومن کا محل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں مومن کا ایک گھر لؤلؤ موتی کا ہوگا جس میں 40 کمرے ہوں گے۔ ان کے درمیان میں ایک درخت ہوگا جو لباس اگاتا ہوگا، یعنی کپڑے بناتا ہوگا۔ جنتی اس کے پاس آئے گا، اور اس کے وزن کے ہلکے پھلکے ہونے کی وجہ سے وہ اپنی ایک انگلی کی اشارے سے 70 جوڑے اٹھائے گا جن پر لؤلؤ اور مرجان کے جڑاؤ کیے ہوں گے۔ سبحان اللہ، بڑی شان و شوکت کا بالا خانہ۔ حضرت ابن زید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی کو ایک ہی لؤلؤ بنی ہوئی محل کے پاس لایا جائے گا، اس محل میں 70 بالا خانے ہوں گے، اور ہر بالا خانے میں حورین میں سے ایک بیوی ہوگی۔ ہر بالا خانے کے 70 دروازے ہوں گے، اور اس جنتی پر ہر دروازے سے ایسی خوشبو آئے گی کہ اس خوشبو کے مختلف دوسرے دروازے سے آئے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سو کسی شخص کو خبر نہیں
جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہم نے ایسے لوگوں کے لیے خزانے غیب سے پیدا کیا ہے، خزانہ غیب میں موجود ہے۔ یہ بھی دعائے منصور ابن ابی شیبہ، صفت الجنہ ابن کثیر وغیرہ میں ہے۔ قصر عدن کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک محل ہے جس کا نام عدن ہے، اس کے ارد گرد مناریاں جیسے گنبد ہیں، اس کے 5000 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر 5000 پاک باز بیگمات ہیں، اس میں نبی، صدیق، شہید کے علاوہ کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ یہ بھی تفسیر کبیر جلال فی ریاض الجنہ سب میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ایک کنبہ ہے جس کا نام فردوس ہے، اس کے درمیان میں ایک گھر ہے جس کا نام فردوس ہے، اس کے درمیان میں ایک گھر ہے جس کا نام دارالکرامت ہے، بڑے مرتبے کا گھر۔ اس میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل النعیم ہے، یعنی نعمتوں کا پہاڑ۔ اس پر ایک محل ہے جس کا نام قصر الفراح ہے، یعنی فرحت کا محل، محبت کا محل۔ اور اس محل میں 12000 دروازے ہیں، ہر دروازے سے دوسرے دروازے تک پہنچنے کا سفر 500 سال کا ہوگا۔ ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھلتا مگر عالم کے قلم چلنے کی آواز پر، جب وہ دین کا کوئی کام یا مسئلہ لکھتا ہے۔ دوسرا، دشمنان اسلام پر حملہ کرنے والے مجاہد کے ڈھول کی آواز سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم کے قلم کی آواز 70 گنا افضل ہے مجاہد کے تبلے کی آواز سے۔ سبحان اللہ۔ محل خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ امہات المومنین ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا محل۔ حضرت ماں فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا، ہماری والدہ حضرت خدیجہ کہاں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، سرکنڈا کے محل میں، جس میں کوئی فضول کام نہیں، نہ کوئی تھکاوٹ، نہ کوئی مشقت۔ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت آسیہ کے درمیان حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ یہ محل اس سرکنڈے سے بنایا گیا ہے، یہ محل اس سرکنڈے سے بنا گیا ہے؟ تو فرمایا بلکہ اس سرکنڈے سے جو موتی، لولو اور یاقوت کا جوڑا گیا ہے اس سے بنایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی فتح الباری اور حدیثوں کی کتاب میں ہے۔ محلاتوں کی چھتوں کا عالم، حدیث پاک میں ہے کہ جنت کی بعض چھت ایسے ہوگی جو آنکھوں کو چندھیا دے گی، یعنی بجلی کی طرح چمکے گی تو آنکھیں بند ہو جائے گی، کھول نہ سکے گی۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کی نگاہوں کی حفاظت نہ کرتا تو وہ نور کی وجہ سے آنکھیں چلی جاتی، آدمی نابینا ہو جاتا، یعنی اندھا ہو جاتا۔ یعنی اتنی جنت کے ہر محل کی چھت نور سے چمکتی ہے، یعنی چمکدار ہے۔ سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنت میں بالا خانے ہیں، جن پر جنت میں بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے ہیں جو بنے بنائے تیار ہیں۔ قرآن پاک سورہ زمر آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا۔ حدیث سے حضرت مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہیں ان کا باہر اندر سے اور اندر کا باہر سے نظر آئے گا۔ ایک دیہاتی اس وقت کھڑے ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہوگا؟ آپ نے فرمایا اسی کے لیے جو پاکیزہ گفتگو کرے، کھانا کھلائیں اور ہمیشہ روزہ رکھیں۔ اس وقت جب لوگ سوتے ہوں تو رات کے وقت نماز پڑھیں۔ اس حدیث کی تصریح میں حدیث کے ساتھ کچھ اس طرح سے ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہوں گے جب اس کا مکین اس کے اندر ہوگا تو اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ اس کے پیچھے کیا ہے، کیونکہ وہ اندر سے باہر نظر آتا ہوگا، دیکھتا ہوگا۔ اور اگر اس کے باہر ہوگا تو اس کو خوف نہیں ہوگا کہ اندر بالا خانے میں کیا ہے، کیونکہ اس کو بالا خانے کے باہر سے بالا خانے کا اندرونی حصہ نظر آتا ہوگا۔ پھر کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن کے لیے ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو اچھے اعمال کرے، سچ بولے، مسلسل روزے رکھے، لوگوں کو کھانا کھلائے، نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہیں۔ تو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اچھے بول کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن اس حالت میں آئیں گے کہ کچھ آگے ہوں گے، کچھ پہلو میں اور کچھ پیچھے۔ عرض کیا مسلسل روزے رکھنا کیسے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ماہ رمضان کے روزے رکھے گا، پھر اس کے بعد ماہ رمضان کے روزے رکھے گا، پھر اس کے بعد ماہ رمضان کے روزے رکھے گا۔ پھر کسی نے پوچھا کھانا کھلانا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بال بچوں کی کفالت کی اور ان کو کھلایا پلایا، اس کی ضرورت پوری کی، تو یہ کھانا کھلانا ہے۔ سلام پھیلانا کیا ہے؟ کسی نے پوچھا، کہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے بھائی مسلمان سے مشافہ کرنا، مصافحہ کرنا، سلام کرنا۔ یا رسول اللہ نماز رات کو پڑھنا کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا جب سوئے ہوں تو عشاء کی نماز پڑھ لے اور سو جایا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غرفات والے افق میں چمکنے والے ستاروں کی طرح۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادنا درجات کے جنت والے بالا خانوں والوں جنتیوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح سے لوگ دنیا میں افق آسمان سے یعنی زمین سے آسمان کو دیکھتے ہیں کہ ستارے کیسے ہیں، کتنے چمکتے ہیں اور کیسے چمکتے ہیں۔ یہ بھی بخاری، مسلم، طبرانی وغیرہ میں ہے۔ ارشاد اللہ تعالیٰ باری تعالیٰ ہے کہ ایسے لوگوں کو بالا خانے ملیں گے ان کے ثابت قدم رہنے کی وجہ سے جو دکھوں اور آزمائشوں میں ہوتے
کرتے ہیں۔ یہ ہے قرآن پاک سورہ فرقان آیت نمبر 75 میں۔ اس ارشاد کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ غرف بالا خانہ سرخ یاقوت اور زرد اور سفید چمکدار موتی کا ہوگا، جو نہ ان میں کوئی کٹاؤ ہوگا نہ جڑاؤ ہوگا، بلکہ یہ سب ایک ہی موتی سے بنا ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادنا جنتی غرفے کی شان۔ حضرت عتبہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادنا درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کا ایک گھر ہوگا، ایک موتی سے، اس کے بالا خانے اور دروازے بنے ہوں گے، ایک ہی موتی کے سب کچھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک ستون پر بالا خانہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں یاقوت کا ایک ستون ہوگا، اس پر زبرجد کا ایک غرفہ ہوگا، اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، وہ ایسے چمکتا ہوگا جیسے چمکدار ستارہ چمکتا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس میں کون رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے آپس میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے واسطے آپس میں خرچ کرنے والے ہوں گے، اور آپس میں اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کے لیے ملاقات کرتے ہوں گے، یعنی دین کی باتیں کرتے ہوں گے، مجلس میں جاتے ہوں گے، ذکر الہی کرتے ہوں گے، یہ سب اسی میں ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک ہی ستون والا بالا خانہ ہوگا۔ یہاں دنیا میں ہم مکان بناتے ہیں، کتنے پلور ستون ڈالتے ہیں کہ چھت گر نہ جائے، مگر اللہ کی شان دیکھیے، ایک ہی ستون پر بالا خانہ۔ سبحان اللہ۔ میرا رب تمہارا رب چاہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے بالا خانے جو نہ اوپر سے لٹکائے گئے ہیں نہ ان کے نیچے ستون ہے، ایسے بھی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک ستون کی بات ہو رہی تھی اور یہاں بغیر ستون کے، سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں کچھ غرفات ایسے ہیں جو نہ اوپر سے کسی چیز کے ساتھ لٹکائے گئے ہیں اور نہ ان کے نیچے کوئی ستون دیا ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ لوگ غرفات میں ان میں کیسے داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی ان میں پرندوں کی طرح داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کن کے لیے ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، بیماریوں والے، درد والے، مصیبت والے کے لیے یہ بالا خانے، یہ محل تیار ہوں گے۔ یعنی بیماریوں کی حالت میں صبر کرے، درد ہوتا ہو تو صبر کرے، مصیبت آئے تو صبر کرے،
اس کے لیے اللہ نے یہ انعام رکھا ہے، مگر اللہ اس وقت صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، اور بندے کو چاہیے کہ نیت رکھے تو اللہ ضرور اس میں ہمیں کامیابی نصیب کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک غرفہ گھر ایسا ہے جس کا نام سخا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ سخا۔ جب اللہ کا ولی اس میں جانے کا ارادہ کرے گا تو وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اس غرفہ کے پاس جا کر اس جنتی کو اوپر چڑھانے کے لیے پکاریں گے تو حضرت جبریل علیہ السلام کی انگلیوں کے سامنے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ انگلیوں کے سامنے اس لیے کھڑا ہوگا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا قد بہت بڑا ہے، اور اس کا قد اتنا چھوٹا ہوگا کہ اس غرفے یعنی بالا خانے میں 4000 خدمت کے لائق وہ بالا خانے میں چھوٹا پڑے گا۔ اس لیے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی انگلیوں کا اشارہ لیا جائے گا، انگلیوں کا سہارا لیا جائے گا۔ اس غرفے میں یعنی بالا خانے میں 4000 خدمت کے لائق لڑکیاں ہوں گی جو اپنے دامن اور بالاؤں کو ناز و انداز سے اٹھائے ہوئے چلے گی، اور عود کی لکڑیاں انگوٹھیاں سے خوشبو جلائی جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا دنیا داری کا عود نہیں، جنت کا عود، اور جنت کی عود کی خوشبو سے اور اس کی عود کی لکڑیاں سے خوشبو آتی ہوگی، جلائی نہیں جائے گی، خوشبو عود کی لکڑیوں سے آتی ہوگی۔ 70,000 بالا خانے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا جوئی میں آپس میں محبت کرنے والے مسلمان، یعنی اللہ کے رسول کی دین کے لیے محبت کرنے والے، ملنے والے ایک دوسرے مسلمان سرخ یاقوت کے ایک ستون پر فائز ہوں گے، یعنی ایک ستون والے محل میں، یاقوت کے محل میں رہیں گے۔ اس ستون کے سرے پر 70,000 بالا خانے ہوں گے، ان کا حسن جنت والوں کے لیے ایسے روشن ہوگا جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے۔ جنتی ایک دوسرے سے کہیں گے، ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم اللہ جل جلالہ جل شانہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کی زیارت کرائیں۔ جب یہ لوگ ان کو جھانک کر دیکھیں گے تو ان کا حسن جنت والوں کے سامنے ایسے چمکے گا جس طرح سورج دنیا والوں کے لیے چمکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان پر سندوس کا سب لباس ہوگا، ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوگا، یہ لوگ اللہ جل شانہ کی رضا محبت کی تلاش میں آپس میں ایک دوسرے ملاقات کرتے تھے، محبت کرتے تھے، ملتے تھے، یہ اس کا انعام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تمہیں اور مجھے ہدایت نصیب فرمائے، اللہ کی رسول کی اطاعت کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب، اپنے نبی، ہمارے آقا کے صدقے میں، امام الانبیاء کے صدقے میں ہم پہ کرم فرمائے۔ آپ اپنا بہت
بہت خیال رکھیے گا، اور ایک دوسرے دعا کرتے رہیے گا کہ اللہ ہمیں بھی جنت نصیب فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، امت کو ایک بنائے۔ اسلام کے آپ ارکان ادا کریں، سب کے حقوق ادا کریں، ماں باپ کا احترام کریں، ان کا دل نہ دکھائیں، ان کے سامنے اف تک نہ کریں۔ انشاءاللہ وقت پہ ایک اور اللہ نے چاہا تو پروگرام آئے گا، ماں باپ کی عظمت، حقوق اور حکایت۔ پروگرام ایک اور بھی آئے گا، اللہ کی رحمت۔ اور ابھی فی الحال محرم شریف شروع ہو رہے ہیں، سمجھو آج کل پہلا چاند ہو جائے گا، تو اللہ نے چاہا، اللہ ہدایت دے گا تو شہدائے کربلا پر بھی ایک چھوٹا موٹا پروگرام ہوگا۔ مگر آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور لوگوں تک یہ بات پہنچائیں، اچھی بات، حدیث کی بات، قرآن کی بات، محبت کی بات، اور آپس میں ایک دوسرے اللہ رسول کے لیے محبت کریں۔ یہ آپ اللہ رسول کے لیے محبت کریں گے، ملنا ضروری نہیں ہے، دور دراز اگر ہم بیٹھے ہیں تو ایسی باتوں سے بھی مل سکتے ہیں، ایسی باتوں سے بھی مل لیں اور مل کر لوگوں تک یہ بات پہنچائیں۔ اگر ہم یہ ایسا کرتے ہیں تو بھی ہم محبت والوں میں شمار ہوں گے، اور اللہ ہمیں اس کا بھی اثر عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ تمہیں مجھے ہدایت نصیب فرمائے اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، پھر ہم انشاءاللہ ملتے ہیں۔ جنت کیسے